میاں بیوی میں محبت پیدا فرماوے، اللہ جھوڑ والی شکل پیدا فرماوے، اللہ توڑ والی شکل سے حفاظت فرماوے۔ اکثر ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ موبائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو جھگڑا۔ اور اس کی وجہ کیونکہ ہم گھر میں آتے ہیں، یہ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا اس میں سے معلوم نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہوگا، ہم گھر میں آتے ہیں بیچارہ تھکا تھکایا یوں موبائل یوں پلنگ پر پھینکا اور باتھ روم میں گیا، یا موبائل میں گھنٹی بجی، کس نے اٹھایا؟ بیوی نے، اور سامنے سے عورت کی آواز آئی ہلو، وہاں سے آفت شروع ہو گئی۔ پھر جیسا وہ باتھ روم میں سے نکلا، اندر کم کیا باہر زیادہ کرنا پڑتا ہے، جیسا باہر نکلا شروع کون تھی، کیسی تھی، کب تھی، کیا تھی۔ اب میرے پیاروں ایک بات ہے، اللہ بہت چھپاتا ہے، بہت چھپاتا ہے، بہت چھپاتا ہے، لیکن بندہ جب حد کرتا ہے نا، معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے چوری کی، بولو کسی نے، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ چوری ہوئی ہے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو۔ تو اس نے روتے روتے کیا کہا؟ امیر المومنین پہلی مرتبہ چوری کی، اور کوئی اتنی بڑی تھوڑی چوری کی ہے، اس میں آپ میرا پورا ہاتھ کاٹو گے؟ حضرت عمر نے روتے روتے کہا پہلی مرتبہ کیا ہوتا میرا اللہ چھپا دیتا، پہلی مرتبہ کیا ہی نہیں ہوگا، یہ جو کھل کے بات آئی ہے تو کئی مرتبہ ہوا ہوگا۔ وہ جو تھے نا انہوں نے زور سے چیخ مار کر کہا عمر بالکل صحیح ہے، آج 40ویں مرتبہ میں نے چوری کی ہے اور میں پکڑا گیا ہوں۔ وہ اللہ بہت کریم ہے میرے پیاروں، لیکن یہ موبائل کی جو لعنت ہے، یہ موبائل کا جو پھٹکار ہے، یہ موبائل کا جو شک ہے، یہ موبائل جو تہمت ہے، ہم مرد لوگ اللہ کی قسم کھاتا ہوں بہت غلط موبائل پر کرتے۔ وہ الگ بات ہے کہ سامنے والا چھپاتے جاتا چھپاتے جاتا چھپاتے جاتا، اللہ بھی چھپاتا، اللہ بھی چھپاتا، اللہ بھی چھپاتا، لیکن جس دن وہ کھولے گا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے وننتی کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ موبائل کا استعمال کرو مگر اللہ کے واسطے صحیح کرو۔ آنکھوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، زنا والی باتیں، چوری والی باتیں، ریاض والی باتیں اور سود والی باتیں، اللہ کے واسطے بچو۔ ایک بات سمجھنا، نکاح جو ہوتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ آپ مسجد میں نکاح میں گئے ہوں گے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، پھر امام سب قبول کرواتے نا، کتنا پوتر رشتہ ہے، کتنا مقدس رشتہ ہے، قرآن پاک کے اوپر وہ رشتہ ہوتا ہے۔ جب بیوی غلط کام کرتی ہے یا شوہر غلط کام کرتا ہے، وہ رحمت والا رشتہ ہے۔ جہاں اس میں غلط کام آتا ہے وہاں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہے، اور اتنی دراڑیں پڑتی ہے کہ یہ شوہر جس نے غلط کیا عورت سے ناجائز تعلق رکھا، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو نہیں چاہیے، میرے کو نہیں چاہیے۔ میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بغیر قصور کے اپنا غلطی چھپانے کے لیے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ہمارے نبی فرماتے وہ عورت نے ایک بار بددعا کی، ہمارے نبی فرماتے اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہاں مرے گا اور اللہ اس کی قبر کو جہنم کا آگ بنا کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں مت کرو ایسا، مت کرو۔ ایک تو غلطی کرنے کا اور اوپر سے بیوی کو طلاق کی دھمکی دینے کا۔ جب دیکھو کچھ بولنے کا نہیں، میں موبائل پہ کچھ بھی کروں گا، تیرے کو کچھ بولنے کا نہیں، طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا۔ کیا ہمارے پاس بندوق میں اللہ نے 3 گولی دی ہے جو جب چاہے پھوڑ دے کسی کا دل؟ اچھا، اور جب گالی دینے پر آتا ہے نا ہمارا والا تو کہتا تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی، تیرا باپ، اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے باپ نے کیا بگاڑا؟ اور 4 بچے پیدا ہو گئے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ماں خراب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے اس کا باپ خراب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سلو فیملی میں، ہلکے فیملی میں نے شادی کر لی۔ میرے دوستو سدھر جاؤ سدھر جاؤ، یہاں تو بیوی پر جو بھی کہہ کے چلے جاؤ گے مگر اوپر والے کی جب مار پڑے گی تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو حضرت نوح، بولو کون؟ حضرت نوح نبی تھے، نبی، بولو کیا تھے؟ نبی تھے، مگر بیٹے نے بات مانی ان کی؟ ارے بولو بیٹے نے بات مانی؟ حضرت نوح نے سمجھایا آجا 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 اللہ کا عذاب آئے گا، آجا آجا کشتی میں آجا۔ کہا نا میرے کو کشتی میں نہیں آنا، ہاں میں بچ جاؤں گا، میرے کو تیرنا آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا تیر لے، آج میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ڈبا دیا۔ اللہ نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما
المغرقین. یہ جتنے بیان کرنے والے، دعوت تبلیغ والے، یہ جتنے خانقاہ والے، یہ جتنے مدرسے والے، یہ ہمارے سامنے مدرسے کا اتنا بڑا عمارت نظر آتی ہے، یہ سب یہی کہتے ہیں موبائل کا غلط استعمال نہیں، موبائل کا غلط استعمال نہیں، موبائل کا غلط استعمال نہیں. لیکن نہیں سدھرو گے، اوپر والا جب پکڑ کرے گا. میرے پیارو، ایسی ایسی بیماری آتی ہے نا کہ اس کا کوئی علاج پھر نہیں ہوتا ہے. اس لیے آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی اللہ سے ڈریں گے اور پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ ہاتھ اوپر کرو نا. یہ نکاح کی بات چل رہی تھی نا، اتنا میں تم کو بتا دوں، نکاح بہت بڑی عبادت ہے. جن کی شادی ہوئی ہے وہ لوگ بیوی سے محبت کے ساتھ رہیں گے، بولو انشاءاللہ. ارے ہاں بولو نا انشاءاللہ. اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو میں کہوں گا جلدی شادی کرے. اگر عمر ہو گئی ہے تو جلدی شادی کرے، کیونکہ اگر نماز پڑھنا عبادت ہے، بولو سبحان اللہ، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ بیان کرنا، نکاح کرنا بھی. بلکہ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت شادی. بھائی حضرت آدم کہاں تھے؟ نہیں بولو نا، کہاں تھے؟ جنت میں. وہاں حضرت آدم جنت میں تھے، وہاں نماز تھی. ارے بولو نا، نماز تھی، روزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میں اکیلا اکیلا ہوں. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. پورا مجمع بولے گا عورت کا نام حضرت حوا علیہ السلام. پھر اللہ نے خود نکاح پڑھائے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پڑھانے والے کون؟ اچھا، نکاح پڑھانے کے بعد حضرت آدم قریب ہونے لگے. کس کے قریب ہونے لگے؟ حضرت حوا کے، کیونکہ نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ وائف کے قریب ہوں گے. اب حضرت آدم ہسبینڈ اور حضرت حوا وائف ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے فرمایا آدم تم زوج، تم ہسبینڈ بن گئے، حوا وائف بن گئی. اب جب حضرت آدم حوا کے قریب جانے لگے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں. تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ نکاح تو آپ نے پڑھا ہے، پھر میں قریب کیوں نہیں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا مہر دے دو، مہر دے دو. اب حضرت آدم علیہ السلام بڑے ٹینشن میں. کہاں تھے؟ جنت میں. حضرت حوا کہاں تھی؟ جنت میں. مہر میں کیا دے وے؟ کیونکہ حضرت آدم اگر کہے کہ یہ پوری بلڈنگ تیری، تو حضرت حوا کہے کہ وہ بلڈنگ تیری. بھئی جنت تو دونوں کے پاس ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا دوں، مہر دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں ہو، میرے آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مجتبی ہوگا، مرتضی ہوگا. اس نبی پر 20 مرتبہ یہاں درود پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا اور حوا کے پاس جانا حلال ہو جائے گا. حضرت آدم نے جنت میں ہمارے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھا. تو نکاح پہلی عبادت. بولو نکاح آخری عبادت کیا ہے؟ بھائی پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح. بھائی میرا منہ مت دیکھو، میں اکیلا شادی کر کے نہیں بیٹھا ہوں. آخری عبادت کیا ہے؟ وہ بھی نکاح. ہم مریں گے، بولو ہاں بولو ہم مریں گے. ارے بولو نہ مریں گے. اب تو ایسا گھبراتے ہو، یہاں موت نہیں آتی ان میں، تو میں بھی یہیں رہ جاؤں. اور رویل پاک کے بنگلے میرے کو بھی اچھے لگے، رہ جاؤں. حسن بھائی کچھ کرتا میرا؟ تو کچھ مت کر، تو خالی ٹوکچو کا پیسہ دے دے. بڑا کنجوس ہے بھائی، کیسا کنجوس پیدا ہوا بھائی یہ حسن چاچا اسکول والا. حالانکہ میرے 25 سال کے دونوں دوست تھے، 25 سال پرانے دوست تھے. مگر کیا بولو، چلو آگے نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. آخری عبادت بھی نکاح. ہم مریں گے، بولو انشاءاللہ. پھر جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ. اور جنت میں ہم اپنے پلنگ پہ سوئے ہوں گے. بھائی جنت کا پلنگ تو جنت کا پلنگ ہوگا، ہم آرام سے لیٹے ہوں گے. اللہ کی آواز آئیں گی تیرا نکاح پڑھانا ہے، تیری شادی کرنا ہے. تو بھائی جو پلنگ پہ سویا ہوگا اس کو پتا چلے کہ نکاح ہونے والا، تو کیا کرے گا؟ اٹھ کے بیٹھے گا نا. تو جیسا بیٹھنے جائے گا اللہ کہیں گے کائے کو کانا دنیا میں نکاح ہوا تو مسجد میں بھاگ کے گیا تھا. اللہ کہیں گے یہ جنت کا نکاح ہے. لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، میں نکاح پڑھاتا چلا جاؤں گا. لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، حوریں آتی رہے گی، میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 27. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین.
اللہ فرماتے سارے جنتی اپنے پلنگ پر اپنے مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، وہ لیٹے ہوں گے، حوریں آتی رہے گی اور اللہ نکاح پڑھواتے رہیں گے۔ بولو نکاح پڑھانے والا اس وقت بھی کون ہوگا؟ تو اول عبادت بھی نکاح، آخری عبادت بھی، اور کل وہی نکاح ہونے والے، دعا کرو نا اللہ قبول فرما لے وے۔